الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، ڈیجیٹل قرآن اکیڈمی کے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ سبق نمبر 4 تک ہم مکمل کر چکے ہیں۔ آج ہم سبق نمبر 5 شروع کریں گے۔ سبق نمبر 5 ہے تنوین۔ تنوین کسے کہتے ہیں؟ سب سے پہلا کویشچن ہے، تنوین کسے کہتے ہیں؟ دو زبر، دو زیر اور دو پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ جہاں پر بھی دو زبر، دو زیر، دو پیش آ جائیں ہم ان کو تنوین کہیں گے۔ یہ سیم اسی طرح ہے جس طرح حرکات کی بات کی تھی ہم نے کہ زبر زیر پیش کو کیا کہیں گے۔ ادھر زبر زیر پیش، ایک زبر تھی، ایک زیر تھی اور ایک پیش تھی، زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں۔ اسی طرح تنوین جب پوچھا جائے کسے کہتے ہیں تو تنوین دو زبر، دو زیر اور دو پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ جس حرف پر تنوین ہو اسے منون کہتے ہیں۔ کویشچن نمبر 2، جس حرف پر تنوین ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے منون کہتے ہیں۔ جیسے کہ تا کے اوپر دو زبر ہے، تا کے نیچے دو زیر ہیں، تا کے اوپر دو پیش ہیں۔ جس حروف پر بھی دو زبر، دو زیر اور دو پیش آ جائے اس حروف کو ہم منون کہیں گے۔ جیسے کہ ہم پیچھے بھی بات کر چکے ہیں، حرکات پر ہم نے بات کی تھی کہ جس حرف پر کوئی حرکات ہو اسے متحرک کہتے ہیں کیونکہ اس حروف پر حرکات تھی۔ ادھر تنوین ہے تو اس لیے ہم اسے منون کہیں گے۔ تنوین نون ساکن ہوتا ہے جو کلمے کے آخر میں آتا ہے، اس لیے تنوین کی آواز نون ساکن کی طرح ہوتی ہے۔ زبر کی تنوین کے بعد کہیں الف اور کہیں یا لکھ دیا جاتا ہے، ہجے کرتے وقت اس کو نہیں پڑھا جائے گا۔ اب لفظوں کو پڑھتے وقت میں آپ کو بتاؤں گا کہ کہاں پر الف لکھا ہوا ہے اور کہاں پر یا، اور کس کو ہم نے نہیں پڑھنا۔ چلیے شروع کرتے ہیں سبق نمبر 5۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلا ہی حروف ہے تا۔ تا کے ساتھ الف لکھا ہوا ہے گرین کلر میں، ہم اس الف کو نہیں پڑھیں گے۔ ابھی ہم نے بات کی تھی کہ زبر کی تنوین کے بعد کہیں الف اور کہیں یا لکھا جاتا ہے، ہجے کرتے وقت اس کو نہیں پڑھا جائے گا۔ جہاں پر بھی سبق نمبر 5 میں تنوین کے ساتھ الف آئے گا یا یا آئے گا، ہم الف کو بھی نہیں پڑھیں گے اور یا کو بھی نہیں پڑھیں گے۔ تا دو زبر تن، تا دو زیر تن، تا دو پیش تن، تن تن تن۔ اگلا لفظ ہے تو۔ تو کا کلر انہوں نے بلو کلر اس لیے رکھا ہے کیونکہ یہ ہے حرف مستعلیہ کا لفظ۔ پہلے ہم نے بات کی تھی سبق نمبر 1 میں حرف مفردات میں کہ حرف مستعلیہ کسے کہتے ہیں۔ حرف مستعلیہ وہ حروف ہوتے ہیں جن کو ہر حالت میں جہاں پر بھی آ جائیں موٹا پڑھا جائے گا۔ اب مدنی قاعدے سے لے کر قرآن پاک تک جہاں پر بھی حرف مستعلیہ کا لفظ آ جائے ہم ان کو موٹا پڑھیں گے اور وہ 7 حروف ہیں۔ اور سبق نمبر 5 میں بھی ان کو بلو کلر سے رنگدار کیا گیا ہے۔ تو دو زبر تن، تو دو زیر تن، تو دو پیش تن، تن تن تن۔ زا دو زبر زن، زا دو زیر زن، زا دو پیش زن، زن زن زن۔ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم جو بھی لفظ پڑھتے ہیں، جیسے کہ ہم نے تا دو زبر تن پڑھا تھا، پہلا حروف ہے، اس کے ساتھ بھی الف آیا۔ تو دو زبر تن پڑھا، اس کے ساتھ بھی الف آیا۔ زا دو زبر زن پڑھا، اس کے ساتھ بھی الف آیا۔ میں نے پہلے بات کی ہے کہ جہاں پر بھی الف آ جائے ہم اس الف کو نہیں پڑھیں گے، الف کو چھوڑ دیا جائے گا۔ زال دو زبر زن،
زال دو زیر زین، زال دو پیش زن، زن زن زن، ظا دو زبر زن، ظا دو زیر زن، ظا دو پیش زن، زن زن زن، سا دو زبر سن، سا دو زیر سن، سا دو پیش سن، سن سن سن۔ سبق نمبر 1 میں ہی ہم نے بات کی تھی کہ سا کی، جہاں پر بھی آ جائے ہم اس میں بغیر سٹی کے پڑھیں گے۔ اگر اس کو پڑھیں گے سا دو زبر سن، جب اس کو ہم سا دو زبر سن پڑھیں گے تو یہ سین کی آواز میں چلا جائے گا اور غلط ہو جائے گا، اس کو بغیر سٹی کے پڑھا جائے گا۔ سن سن سن، دال دو زبر دن، دال دو زیر دن، دال دو پیش دن، دن دن دن۔ اب جو دال ہے، دال کے ساتھ یا لکھا گیا ہے، ہم اس یا کو نہیں پڑھیں گے۔ زبر کی تنوین کے بعد کہیں الف اور کہیں یا لکھا جاتا ہے۔ اوپر 2 حروف کی صرف بات ہوئی ہے، الف اور یا کی۔ الف کو بھی نہیں پڑھیں گے اور یا کو بھی نہیں پڑھیں گے۔ اب دال کے ساتھ جو یا آیا ہے، ہم اس یا کو نہیں پڑھیں گے بلکہ دال کو سمپل پڑھیں گے، دال دو زبر دن، یا کو چھوڑ دیں گے۔ ضاد دو زبر دن، ضاد دو زیر دن، ضاد دو پیش دن، دن دن دن، کاف دو زبر کن، کاف دو زیر کن، کاف دو پیش کن، کن کن کن، قاف دو زبر کن، قاف دو زیر کن، قاف دو پیش کن، قن کن کن، حمزہ دو زبر ان، حمزہ دو زیر ان، حمزہ دو پیش ان ان ان، عین دو زبر عن، عین دو زیر عن، عین دو پیش عن عن عن، با دو زبر بن، با دو زیر بن، با دو پیش بن، بن بن بن، میم دو زبر من، میم دو زیر من، میم دو پیش من، من من من، لام دو زبر لن، لام دو زیر لن، لام دو پیش لن، لن لن لن، نون دو زبر نن، نون دو زیر نن، نون دو پیش نن، نن نن نن، شین دو زبر شن، شین دو زیر شن، شین دو پیش شن، شن شن شن۔ آج کا ہمارا سبق نمبر 5 ختم ہوا، پھر آپ کے ساتھ سبق نمبر 6 کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ سبق نمبر 6 کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں کہ سبق نمبر 6 جو ہے، اس میں ہم حرکات، تنوین اور تمام حروف بالخصوص حرف مستعلیہ کی درست ادائیگی کو ملا کر پڑھیں گے۔ جو سبق نمبر 6 ہے وہ پچھلے 5 سبقوں کا مکسچر ہے۔ انشاءاللہ جلد میں آپ کی خدمت میں سبق نمبر 6 کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا۔ اپنے میزبان حافظ محمد بلال کو اجازت دیجیے اور میرے یوٹیوب چینل ڈیجیٹل قرآن اکیڈمی کو سبسکرائب کیجیے۔ اللہ حافظ۔